نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا بہت فضل و احسان اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اسلامک لرننگ کورس کے تیسرے لیکچر میں حاضر ہیں، جو کہ قرآن مجید کے اوپر مشتمل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس حصہ قرآن مجید میں ہم سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ تفسیر کریں گے اور سورۃ البقرہ کے معنی، معارف اور مختلف آیات قرآن ان کی تفسیر جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور سمجھیں گے۔ تو آئیں ہم اپنا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ کی فضیلت اور بسم اللہ کے احکام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 ہے کہ پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ جمہور علماء کے نزدیک تلاوت سے قبل تعوذ کا پڑھنا مستحب ہے۔ اب تعوذ کی فضیلت کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اس کی روایات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی فضیلت میں سب سے پہلی روایت مسند ابو یعلا میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو شخص جھگڑنے لگے اور غصہ کے مارے ایک شخص کے نتنے پھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو خلوص دل سے اعوذ باللہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ اب ذرا اعوذ کے معنی کیا ہے اس طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ آذا یا اعوذ سے ہے جو کہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، جس کے معنی کسی سے التجا کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آذا فلان بے فلان، یعنی فلاں نے فلاں سے پناہ لی، فلاں نے فلاں سے التجا کی۔ اسی سے استعاذہ ہے، جس کے معنی ہے کہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا۔ امام ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعاذہ کا معنی بیان کرتے ہیں ہیا الالتجاء الی اللہ تعالی لاتساق بجنابہ بشر کل ذی شر، استعاذہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنے اور ہر صاحب شر کے شر سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی سے وابستہ و منسلک ہونے کو کہتے ہیں۔ الشیطان کا معنی کیا ہے؟ لفظ شیطان شیطانہ سے ہے یا شات سے نکلا ہے، جس کے معنی دور ہونے کے ہیں۔ شیطان چونکہ رحمت الہی سے دور ہوتا ہے اس لیے یہ شیطان کہلاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ شیطان شیطان سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے ہلاک ہونا۔ اس کے معنی روشنی میں شیطان کو شیطان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے قہر اور غضب میں ہلاک ہو گیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ابلیس شیطان کیسے بنا؟ قرآن پاک کے بیان کردہ ارشادات کی ابلیس کے شیطان بننے کے 3 اسباب معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے اس نے اپنے عمل کی بنیاد ذاتی مشاہدہ دلیل پر رکھی، اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی بشریت کو تنقیص و نبوت کی بنیاد پر بنایا اور اپنا موازنہ پیکر نبوت سے کرنے لگا، اور تیسری اس کی یہ ہے کہ اس نے عظمت و فضیلت پر، فضیلت نبوت پر حسد کیا اور حسد و تکبر کی بنیاد پر وہ ارادہ درگاہ ہو گیا۔ الرجیم کے معنی کیا ہے؟ رجیم کا لفظ رجامات سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی ہے سنگسار کرنا، قتل کرنا، لعنت کرنا اور ددکارنا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ شیطان ابلیس پر لعنت کی ہے اس لیے اس کو ددکارا کے راندہ بارگاہ کر دیا، اور اس لیے اس کو رجیم کہتے ہیں۔ اب ذرا تفسیر تسمیہ کی طرف آتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آداب و معاشرت میں بسم اللہ کو بہت مقام حاصل ہے۔
ہمیں ہمارے ہادی و مرشد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرمایا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو، اپنے برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، کلو امر ذی بال لم یبدأ بہ بسم اللہ فہو ابتر او کما قال، یعنی جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور جس طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لینے کی عادت ہو جائے تو وہ ہر ایسا کام کرنے سے رک جائے گا جس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب بسم اللہ کے احکام اور مسائل کیا ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور سورۃ توبہ سے ہی پڑھنا شروع کیا جائے تو بعض مشائخ کے نزدیک پھر مکروہ نہیں ہے۔ اور تیسری سی چیز یہ ہے کہ جنبی حیضہ کے لیے بطور قرآن بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ اس طرح فرمایا کہ ذبح کرتے وقت، شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت، شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ صرف بسم اللہ کہے، رحمان اور رحیم نہ کہے، کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ اور 5 نمبر پہ ہے کہ وضو کی ابتدا اور کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر شروع میں بھول گیا، درمیان میں یاد آ جائے تو بسم اللہ درمیان میں پڑھ لیں۔ کسی کتاب کے شروع میں اور ہر نیک اور اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ بسم اللہ کلام الہی ہے، اور 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ آیت نازل ہوئی۔ نماز میں تسمیہ پڑھنے کا حکم، ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، خواہ نماز سری ہو یا جہری۔ نماز میں سورت سے پہلے بسم اللہ کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نہ پڑھا جائے، کیونکہ بسم اللہ نہ تو سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، حالانکہ سورۃ نحل کی آیت کا جز ہے یہ، اس لیے احناف اور مالکیہ کے نزدیک سورۃ فاتحہ کی طرح اسے بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ اسناد صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں، قالا صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ فلم اسمع احدا منهم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ یعنی انس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز ادا کی، اور میں نے ان میں سے کسی کو بھی اونچے آواز میں بسم اللہ پڑھتے نہ سنا۔ تو ان روایات سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آقا علیہ السلام مکی دور میں ابتداءً دوران نماز تسمیہ جہرن پڑھتے تھے۔ بعض مشرکین مکہ مذاق اڑاتے کیونکہ وہ مسلمینہ کذاب کو رحمان کہتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر طعنہ دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل یمامہ کے معبود یعنی مسلمہ کذاب کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بسم اللہ کی قرات آہستہ آواز میں کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَآمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِإِخْفَائِهَا فَمَا جَهَرَ بِهَا حَتَّى مَاتَ۔ ادر منصور میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پوشیدہ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا، پھر تا وقت وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز میں بسم اللہ جہر نہ پڑھی۔ استعاذہ اور تسمیہ کا بامی تعلق کیا ہے؟ استعاذہ تسمیہ کا بامی معنی مفہوم، اس کے فلسفہ حکمت سمجھ لینے کے بعد یہ امر بدہی طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیاز مندی کے ساتھ سر تسلیم خم کرتا ہے اور اپنی بے بکسی اور عاجزی کا انحصار کرتا ہے، ابلیس لعین کے بہکاووں اور فتنوں سے پناہ مانگتا ہے، اس لیے آپ اسے باری تعالیٰ کی بے پایہ رحمتوں اور عنایتوں کی خوشخبری سناتے ہوئے شیطان رجیم سے رحمان اور رحیم کے سایہ عاطفت میں میسر آ جانا ہی چاہیے۔ اصل مقصود اسے تسمیہ الہی کا لباس فاخرہ پہنانا ہے، لیکن اس سے قبل ضروری ہے کہ انسان اپنے قلب و باطن کو روحانی علائشوں سے پاک کر لے، جس کے لیے استعاذہ کرنا لازم ہے، کیونکہ طہارت کاملہ کے بغیر
انسان باری تعالیٰ کی رحمانیت اور اہمیت کے سرچشمے سے فیاض نہیں ہو سکتا۔ تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا گویا علوم قرآنی کے باہر کنار میں غوطہ زن ہونا ہے۔ تو جس طرح ملاح تیراکی سے پہلے ڈوبنے سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرتا ہے، بسم اللہ سے قبل استعاذہ کی تعلیم اس لیے دی گئی کہ انسان شیطان کے گمراہ کن حملوں سے بچنے کے لیے ذات حق کی پناہ میں آئے، تاکہ وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یا ادی بہی کثیرہ کے زمرے میں شامل ہو جائے اور وہ یدل بہی کثیرہ کے زمرے میں شامل نہ ہو۔ اس لیے بیان استعاذہ کے حیثیت مضمون تسمیہ کی ضروری تمہید، اصول ہدایت کی محفوظ سبیل اور احتمال گمراہی کی حفاظتی تدابیر ہے۔ استعاذہ اور تسمیہ کے تعلق کو بیان کرتے ہوئے مزید یہ کہ استعاذہ میں عقائد باطلہ اور اعمال سیئہ سے پرہیز کیا جاتا ہے، جبکہ تسمیہ یعنی بسم اللہ عقائد صحیحہ اور اعمال سیئہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، صالح کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ استعاذہ میں معاذ اللہ سے لا تلقی و علیحدہ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ میں توجہ اللہ کا باقاعدہ اقدام کیا جاتا ہے۔ استعاذہ میں ہر قسم کے شر سے حفاظت طلب کی گئی ہے، جبکہ بسم اللہ انعامات اور عنایت ایزی کا سوال کیا جاتا ہے۔ استعاذہ کے ذریعے باطنی طہارت اور روحانی بالغی حاصل کی جاتی ہے، جبکہ بسم اللہ کے ذریعے قرآنی انوار و تجلیات کے نزول کا آغاز ہوتا ہے۔ اس طرح استعاذہ گمراہی سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور بسم اللہ ہدایت اصول کا۔ استعاذہ عزم سفر ہے اور بسم اللہ اصول منزل۔ استعاذہ مریض کے لیے مجوزہ پرہیز ہے، جبکہ بسم اللہ اس کا مجوزہ علاج ہے۔ استعاذہ رذائل اخلاق اور خصائل ذمیمہ سے نجات حاصل کرنا ہے اور بسم اللہ سے خود کو صاف و اخلاق علیہ سے متصف کرنا ہے۔ استعاذہ بغض و اناج سے برات کا نام ہے، بسم اللہ پیکر رحمت قرار پانے سے عبارت ہے۔ استعاذہ خدا سے دوری سے پناہ مانگنے کا نام ہے، جبکہ بسم اللہ کے قرب و وصال کی طلب کا نام ہے۔ استعاذہ اپنی عاجزی کا اعتراف ہے اور بسم اللہ خدا کی قدرت کا اعتراف ہے۔ استعاذہ کے آغاز نفس امارہ کے شعور اور اس کی مذمت سے ہوا تھا، بسم اللہ کا آغاز نفس لوامہ ملہمہ کے شعور اور ان کی تحسین سے ہوتا ہے۔ استعاذہ کا ثمر و نتیجہ نفس مطمئنہ ہے، بسم اللہ کا ثمر نفس راضیہ و مرضیہ ہے، جو کہ فی الحقیقت نفس کاملہ قرار پاتا ہے۔ استعاذہ میں شخصیت کی اصلاح اور بسم اللہ میں اس کا منتہائی کمال ہے۔ اب متصر سی تعریف الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ان کا ماخذ رحمت اور رحمت الہی سے مراد وہ انعام و کرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا ہے۔ وجود، زندگی، علم و حکمت، قوت، عزت و امن صالح کی توفیق سب اس کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ ان دونوں کا معنی صرف رحمت کرنے والا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہر وقت رحمت کرنے والا ہے، لیکن الرحمن اور رحیم اس سے بھی زیادہ مبالغہ ہے، یعنی بے حد رحم فرمانے والا کہ جس سے زیادہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے الرحمن کا اطلاق بجز ذات الہی کے کسی پر نہیں ہوتا۔ ان دونوں کے درمیان دو فرق اور بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک کہ دنیا آخرت میں رحم کرنے والے کو رحمان کہتے ہیں اور آخرت میں رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں، اور رحمان اس لیے کہتے ہیں کہ جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم اس کریم کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ جلال میں آ جائے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ البقرہ اس میں تعوذ اور تسمیہ کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔